بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹر میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم ناظرین۔ کل پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہوا جس میں اہم ترین قانون سازی ہوئی، 30 سے زائد بل منظور کیے گئے اور اس میں 2-3 جو قانون سازی سے متعلق معاملات ہیں وہ بہت زیادہ منظر عام پہ آ رہے ہیں اور اپوزیشن اپنا نیریٹو بیان کر رہی ہے، گورنمنٹ اپنا نیریٹو بیان کر رہی ہے اور ایک بحث چھڑی ہوئی ہے۔ تو ہم کوشش کریں گے، آئینی اور قانونی معاملات ہیں یہ۔ ہمارے ساتھ انتہائی اہم مہمان ہیں اٹارنی جنرل فار پاکستان خالد جاوید خان صاحب۔ ان سے معلوم کرتے ہیں کیونکہ یہ زیادہ بہتر بتا سکیں گے۔ اگر ہم گورنمنٹ کا کسی آدمی کو لیتے تو ظاہر ہے وہ پھر اپوزیشن نے یہ کہنا تھا کہ یہ تو گورنمنٹ کا پوائنٹ آف ویو ہے، تو ہم نے اٹارنی جنرل کو تکلیف دی ہے۔ السلام علیکم سر۔ اچھا سر، یہ بتائیے کہ سب سے پہلے تو کلبھوشن سے متعلق معاملات ہیں اور اس کو بہت زیادہ اپوزیشن جو ہے وہ لے کے آ رہی ہے کہ جناب یہ پاکستان کے مفادات کا سودا کر لیا، کلبھوشن کو این آر او دے دیا۔ میں آپ کو کچھ شارٹ سنواتا ہوں، وہ سن لیں اور بعد پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ اصل میں ہے کیا۔ ذرا سنائیے گا جی۔ آپ پاکستان کی پارلیمان کو استعمال کر رہے ہو کہ اس بھارت کی جاسوس کو ہم این آر او دلوا دے۔ سر ایکچوئل پوزیشن کیا ہے؟ دیکھیے، تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اس کا میں بتا دوں۔ جی سر۔ کلبھوشن جادو ایک انٹیلیجنس ایجنسی کا آفیسر تھا، سرونگ آفیسر۔ اس کو گرفتار کیا گیا، اس کا ٹرائل ہوا ایسپیناج پہ، اور وہ ذمہ دار ہے بہت سے بے گناہ پاکستانیوں کی جان کا قتل کروانے میں اور دہشت گردی میں۔ اور جب اس کا ٹرائل ہوا اس کے بعد ہندوستان نے یہ پوزیشن لی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں کہ ویانا کنونشن کا آرٹیکل 36 ہے جو کونسلر ایکسس دیتا ہے کسی بھی ملک کو اپنے شہریوں کو اگر وہ کسی دوسرے ملک میں ہو۔ اس پہ لیٹیگیشن ہوئی۔ جو بین الاقوامی عدالت ہے اس نے پاکستان کو کہا کہ ہم آپ کو آرٹیکل 36 کی جو ریکوائرمنٹ تھی کہ آپ کونسلر ایکسس دیتے، اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ جو سزا ہوئی ہے اس کو، جو ٹرائل ہوا، وہ ٹرائل کونسلر ایکسس ڈینائی ہونے کا اس ٹرائل پہ کیا امپیکٹ تھا، اور یہ آپ ریویو اینڈ ریکنسیڈر کریں کس طریقے سے کرنا ہے۔ یہ پاکستان کو ہم چوائس دیتے ہیں کہ وہ خود اپنا طریقہ اختیار کریں، قانون سازی کر کے یا اور کسی طریقے سے آئینی امینڈمنٹ کر کے جو ہوئی۔ اس کے بعد ہم نے بڑی سوچ بچار کی، اور سب سے اہم چیز جو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ اگر پاکستان، ایک آپشن یہ تھا کہ ہم کمپلائی نہیں کرتے، ہم اگنور کرتے اس کو، اس کا کانسیکوینس یہ ہوتا کہ بھارت انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں دوبارہ جاتا اور جا کے یہ کہتا ہے کہ جی پاکستان از ان ڈیفالٹ آف اٹس انٹرنیشنل obligation۔ اور کیونکہ بین الاقوامی عدالت اقوام متحدہ کا ایک ادارہ ہے، اگر وہاں یہ رپورٹ جاتی کہ پاکستان وائلیشن میں ہے تو اقوام متحدہ میں ہندوستان کوشش کر سکتا تھا پاکستان کے خلاف سینکشنز کی، اور ہماری پوری کوشش تھی کہ ہندوستان کا یہ ڈیزائن کہ پاکستان پہ سینکشنز لگیں یا پاکستان کا امیج ہو کہ ایک ارسپانسبل اسٹیٹ ہے، اس کو اوائڈ کرنا تھا۔ ہم نے اس کو بڑی سوچ بچار کے بعد یہ طے کیا کہ ایک آپشن یہ تھا کہ آپ جو پاکستانی شہریوں کو حق ہے آرٹیکل 199 کے تحت وہ رائٹ دے۔ دوسری پاسبلٹی یہ تھی کہ ایک بڑا لمیٹڈ ریویو اینڈ ریکنسیڈریشن کریٹ کیا جائے اور جو یہ دیکھے کہ اگر ان کو کونسلر ایکسس دے دی جاتی اور اس کا امپیکٹ کیا ہوتا اس کنوکشن پہ یا جو ٹرائل ہوا ہے، اور اس کو ہم نے مد نظر رکھتے ہوئے یہ آرڈیننس انیشلی ایشو کیا، اور اس میں یہ رکھا کہ یا تو ہائی کمیشن بھارت کا یا کلبھوشن جادو خود ریویو اینڈ ریکنسیڈریشن کے لیے ہائی کورٹ میں درخواست دے سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب ہندوستان کو ہم نے آفر کی، پہلے انہوں نے کہا کہ جی ہمیں پراپر کونسلر ایکسس دے، ہم پہلے دے چکے تھے، اس کے باوجود ہم نے 2 دفعہ ان کو کونسلر ایکسس دی۔ کلبھوشن جادو کو بھی اس آرڈیننس کی کاپی دی اور بتایا کہ تمہیں حق ہے یہ ریویو فائل کرنے کا۔ جب ہندوستان کی گورنمنٹ نے ریلکٹنس ظاہر کی، اور کیونکہ کلبھوشن جادو خود ایک ٹرینڈ اسپائی ہے، وہ بھی ظاہر سمجھ گیا کہ ریویو اینڈ ریکنسیڈریشن نہیں کرنی ہے، اور اس نے بھی ریفیوز کر دیا کہ ہم نہیں کریں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آپشن تھا کہ ہم ہندوستان سے انگیج ہوں، اور کافی نوٹ وربالز کا ایکسچینج ہوا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کا یہ قانون ڈیفیشنٹ ہے اور آپ زیادہ روبسٹ ریویو اینڈ ریکنسیڈریشن نہیں، ججمنٹ کے مطابق نہیں ہے۔
ہم نے جواب دیا کہ ہماری دانست میں یہ قانون بالکل صحیح ہے، جو ریمیڈی انٹرنیشنل کورٹ نے کہی ہے وہ یہ ہے۔ جب کافی ایکسچینج ہو گیا ہندوستان کے ساتھ تو نظر یہ آیا کہ ہندوستان کے لیے وہ ایک ڈسپینسیبل ایسٹ تھا، وہ اس کو ڈسپوز آف کر چکے ہیں۔ اب ان کو کلبھوشن کو اب اور جب انہوں نے بھیجا میں انڈیا کوئی دلچسپی اب نہیں رکھتا، بالکل نہیں رکھتا۔ وہ دلچسپی جو ہے اس کی یہ ہے کہ پاکستان کو امبیرس کرنے میں، آئسولیٹ کرنے میں، پاکستان کو بدنام کرنے میں۔ اور جنوری 2021 سے ہندوستان سیکیورٹی کاؤنسل کا بھی ممبر بن گیا تھا، وہ بھی بڑی اہم عنصر تھا، اور وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ پاکستان وائلیٹ کرے گا، ہم ان کو انٹرنیشنل کورٹ میں لے جائیں گے۔ ہم نے پھر اس آرڈیننس پہ جب انہوں نے خود ریلکٹنس کا اظہار کیا تو وفاقی حکومت نے پٹیشن فائل کی کہ آپ لائر اپوائنٹ کر دیں۔ انہوں نے لائر کے لیے ہم سے یہ ہندوستان نے کہا کہ آپ پاکستان سے باہر کسی لائر کو انگیج کرنے کی اجازت دیں۔ صحیح۔ ہم نے بتایا کہ نہ پاکستان کا قانون کسی ایسے آدمی کو پریکٹس کی اجازت دیتا ہے جو یہاں انرولڈ نہ ہو، اور ہم نے ہندوستان کا اپنا سپریم کورٹ کا ججمنٹ بھی ان کو بھجوا دیا۔ اس کے بعد جب انہوں نے یہ ریئلائز کیا کہ اب پاکستان گورنمنٹ خود ہائی کورٹ میں چلی گئی ہے تو وہ بالکل جو انگیجمنٹ تھا وہ ختم کر دیا۔ اب ہم نے اس ایکٹ میں جو کل پاس ہوا ہے اس میں ایک اور چھوٹی سی چیز ایڈ کی ہے کہ اگر ہندوستان کی گورنمنٹ یا کلبھوشن خود اوائڈ کرتا ہے پروسیڈنگ سے تو وفاق جو ہے یہ پروسیڈنگز فائل کر سکتا ہے۔ اور اب وہ ہم پہلے تو ہم گئے تھے کہ جی کلبھوشن کے لیے وکیل اپوائنٹ کر دیں، اب وہ ریویو اینڈ ریکنسیڈریشن ٹریٹ کی جائے گی یہ پٹیشن۔ سب سے اہم چیز جو لوگوں کو سمجھنے چاہیے کہ ہندوستان بین الاقوامی عدالت میں یا کسی بین الاقوامی فورم میں نہیں جا سکتا جب تک ہم پاکستان میں ان کو انگیج رکھیں گے، اور یہ قانون اس کی بنیاد ہے ان کو یہاں انگیج رکھنے کی۔ اس قانون سے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس وقت اپوزیشن کہہ رہی ہے، اور یہ خواجہ آصف صاحب کا بھی پڑا ہے کہ آج یہ قانون پاس کر کے کلبھوشن کو NRO دیا جا رہا ہے، بھارت کو خوش کرنے کے لیے کیا کیا پاپڑ بیلے جا رہے ہیں، ترلے انڈیا کے خود کرتے ہیں، الزام دوسروں پہ لگاتے ہیں، کوئی شرم کوئی حیا ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لیجسلیشن کی گئی اس کے بعد انڈیا کے جو پلاننگ تھی وہ ساری کی ساری انکاؤنٹر ہوئی ہے۔ جی بالکل، اور میری درخواست ہے کہ کلبھوشن کا ایشو کوئی کسی سیاسی جماعت کا ایشو نہیں ہے، یہ پاکستان کا سلامتی کا ایشو ہے، اور اس میں پاکستان کی نہ صرف قانونی ٹیم، تمام سیکیورٹی ادارے ان کا انپٹ شامل تھا۔ اس کو پولیٹیسائز نہ کریں، کیونکہ بھارت ایگزیکٹلی یہ چاہتا ہے کہ ہم کوئی ریمیڈی نہ دیتے، وہ اگلے دن انٹرنیشنل کورٹ میں جا کے پاکستان کو آئسولیٹ کرے۔ میں اپوزیشن کو ایک بار پھر دعوت دیتا ہوں کہ ہم ان کو بریفنگ دینے کے لیے تیار ہیں اگر وہ اس کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے، اور مجھے یقین ہے کہ ایک دفعہ اگر ICJ کا ججمنٹ پڑھیں گے اور بین الاقوامی قانون کی تھوڑی سی اگر سمجھ بوجھ ہوگی یا اس پہ دیکھیں گے تو کوئی بھی پاکستانی جو پاکستان سے محبت کرتا ہے وہ یہ نہیں کہے گا کہ ہندوستان کو NRO دیا یا اس کو NRO دیا، یہ بیسیکلی پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے۔ یہ پاکستانی چوہدری صاحب سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ جی اچھا خالد جوید صاحب، آپ نے بڑا تفصیل سے فرمایا اور بظاہر ایٹ فیس آف اٹ آپ جو کہہ رہے ہیں وہی پاکستان کے مفاد میں ہے، لیکن پاکستان کے لوگ اور وہ بے گناہ شہری اور وہ ریاستی اداروں کے ممبر جن کو اس بندے نے شہید کرایا، زخمی کیا اور پاکستان کا ناقابل تلافی نقصان کیا اور بڑے لمبے عرصے تک، آیا اس کو جو فوجی عدالت نے سزائے موت سنائی ہوئی ہے اس کے کرتوتوں کی وجہ سے وہ کیری آؤٹ ہوگی، یا آپ نے کوئی ایسی گارنٹی دے دی ہے کہ وی ول ناٹ ایکسیکیوٹ دس کلبھوشن یادو؟ چودھری صاحب، اس میں جب بین الاقوامی عدالت میں یہ کیس گیا تھا تو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے پاکستان کو کہا تھا کہ آپ ایگزیکیوٹ نہیں کریں گے دوران کیس کے، اور اب انہوں نے کہا کہ جب تک یہ ریویو اینڈ ریکنسیڈریشن کا فیصلہ نہ ہو جائے آپ اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کریں گے۔ جہاں تک اس کی ٹرائل کی اور کنوکشن کی بات ہے، میں ایز اٹارنی جنرل اور ایز اے لائر میں سیٹسفائیڈ ہوں کہ اس میں ٹرائل میں کنوکشن میں کوئی خامی نہیں ہے۔ ہم ایک بار پھر جب یہ ریویو اینڈ ریکنسیڈریشن ہو جائے گا تو مجھے یقین ہے کہ ہم عدالت کو قائل کر لیں گے کہ اس جو ایویڈنس اس کے خلاف موجود تھا اس کی کنوکشن بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ نے صحیح فرمایا کہ پاکستانیوں کا قاتل ہے، اس کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ہیں پاکستانیوں کے، ہم نے کوئی کنسیشن نہیں دیا ہے، صرف یہ ہے کہ پاکستان کی عدالت جس پہ ہم سب کو اعتبار ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ، وہ صرف یہ دیکھے گا کہ اگر کونسلر ایکسس دے دی جاتی تو کیا اس ٹرائل پہ اور اس کنوکشن پہ اور اس کے آؤٹ کم پہ
کوئی مٹیریل ایفیکٹ پڑتا ہے یا نہیں. میری ذاتی رائے یہ ظاہر ہے کہ فیصلہ کورٹ نے کرنا ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کونسلر ایکسیس وہ ایک دفعہ نہیں 4 دفعہ لے لیں, 2 دفعہ ہم آلریڈی پہلے دے چکے ہیں, تو وہ پاکستان سے بغیر اپنا حساب دیے ہوئے اور جو پاکستان کے شہداء ہیں ان کا حساب دیے بغیر واپس جاتا ہوا نظر نہیں آتا ہے. اچھا سر یہ بتائیں, ایک تو یہ ہے انٹرنیشنل کورٹ نے یہ بات تو تسلیم کر لیا تھا کہ یہ دہشت گرد ہے, دہشت گرد کی کارروائیوں میں ملوث ہے, یہ ایک قاتل ہے, اس پہ تو انہوں نے کوئی ایڈورس آرڈر پاس نہیں کیا. کونسلر ایکسیس جو آپ کہہ رہے ہیں, کونسلر ایکسیس سادہ زبان میں آپ بتائیں گے کہ کونسلر ایکسیس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ انڈین ہائی کمیشن کو ان تک پہنچنے کا موقع دیں اور وہ مقدمہ انڈین ہائی کمیشن لڑے. جی, بنیادی طور پہ کونسلر ایکسیس ویانا کنونشن کے تحت اگر کسی ملک کا شہری وہ گرفتار ہوتا ہے کسی دوسرے ملک میں تو اس کی ایمبیسی کو انفارم کیا جاتا ہے اور ایکسیس دی جاتی ہے, اور اگر وہ کوئی لیگل سپورٹ پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ لیگل سپورٹ ان کو پرووائڈ کرتے ہیں. ہندوستان کو معلوم تھا کہ ان کا شہری ہے, وہ جان بوجھ کے اوائڈ بھی کیا انہوں نے. بہرحال, اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے پاکستان کے فیصلہ جو اس کو سزائے موت دی گئی تھی ملٹری کورٹ سے اور جو اپہولڈ ہوئی, اس کے بارے میں کوئی آبزرویشن سیٹ اسائڈ نہیں کی, سیٹ اسائڈ نہیں کی. یہ ان کی پریئر تھی, انہوں نے بہت کوشش کی تھی ہندوستان نے کہ اس کو ایکوٹ کر کے آزاد کیا جائے, سزا بری کیا جائے اس کو, وہ بری نہیں کیا, وہ بری نہیں کیا. اور انہوں نے کہا ہم اس ٹرائل کے اوپر کوئی کامنٹ بھی نہیں کریں گے, یہ دیکھنا پاکستانی عدالت کا کام ہے. اور آرڈینریلی ایگزیکٹلی یہی ریمیڈی اگر یہ کونسلر ایکسیس کا ایشو نہ ہوتا تو یہ ریمیڈی شاید اس کے پاس اویلیبل ویسے ہی ہوتی, وہ ریٹ پٹیشن فائل کر سکتا تھا. تو ہم نے جو بھی ریمیڈی دی وہ تو ریٹ پٹیشن آرٹیکل 199 کے تحت نہیں ہے, یہ ایک لمیٹڈ ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی جو صرف لینگویج کو سامنے رکھتے ہوئے اس حد تک. تو یہ کہنا کہ این آر او دیا ہے یہ میرے خیال میں بہت زیادہ نامناسب, بلکہ 2-3 ونڈوز جو ہیں وہ بند کیے ہیں ہم نے. جی, ہم اس طرح بھی دیکھا جا سکتا ہے. جی چوہے صاحب. نہیں, اب خالد جوید صاحب یہ تو ان کی ایکسیس کا مطلب ہے کہ اگر خالد جوید صاحب کو یعنی شو کے دوران پانی پینے دیا جاتا تو ان کا موقع مختلف ہوتا, یہ کیا مطلب ہے؟ سر میں کیچ نہیں کر سکتا. وہ کہتے ہیں کہ کونسلر ایکسیس اگر دے بھی دی جاتی تو اس کے خلاف جو کیس ہے وہ تو نتائج بھی یہی ہونے تھے. جی چودھری صاحب, آپ نے بڑا اہم سوال کیا. کونسلر ایکسیس سے ایویڈنس, کیونکہ ایویڈنس تو ہم نے پروڈیوس کرنا تھا, اس کا کونسلر ایکسیس سے کوئی تعلق نہیں تھا. میکسیمم یہ ہو سکتا تھا کہ اگر وہ لیگل ایڈ پرووائڈ کرنا چاہتے جو کہ ان کی غیر موجودگی میں ہم نے خود کی, ہمارے قانون میں موجود ہے کہ اس کو وکیل بھی پرووائڈ کیا گیا. تو جو آؤٹ کم ہے پروسیڈنگز کا, میں اس پہ کامنٹ اس لیے نہیں کروں گا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے, لیکن ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا میں سیٹسفائیڈ ہوں کہ اس کے خلاف کافی مٹیریل تھا کہ جو کنوکشن ہوئی ہے وہ سسٹین کر سکتی. ایک اور بھی میری جو اطلاع ہے اس کے مطابق تو وہ خود بھی بہت ساری چیزیں ایڈمٹ کی ہیں اس نے, اور وہ کوئی انکاری نہیں ہے. جتنا بھی اس کے سامنے ایویڈنس دیا گیا, کلبھوشن خود بھی کافی چیزیں ایڈمٹ کر چکا ہے اور اقرار کر چکا ہے, بلکہ اقبال جرم. صاحب میں کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے اور ہماری انٹرنیشنل آبلیگیشنز ہیں تو میں اس پہ میرٹ پہ کامنٹ نہیں کروں گا, ٹھیک ہے, صرف پروسیجر پہ میں بات. اچھا ایک اور چیز بتائیں, آپ نے کہا کہ نوٹ وربیل کا کافی تبادلہ ہوا, تو دوسرا آپ نے کہا کہ انڈیا کو دلچسپی نہیں ہے, تو یہ کہاں سے ہم نے ازیوم کیا کہ وہ کوئی دلچسپی نہیں رکھتا؟ کیونکہ ایک ہمارے پاس, پھر آپ کہیں گے ہائی کورٹ میں چلو اس کو چھوڑ دیتے ہیں, کہ انڈیا یہ سمجھتا ہے, دلی سرکار جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ کلبھوشن کلٹیویٹ ہو چکا اور اب ہمارے کام کا نہیں رہا, اب یہ جلدی سے جلدی یہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے, وہ یہ چاہتا ہے. آپ کے پاس بھی یہیں سے ازیوم کیا ہے جو نوٹ ویربلز ہوئے اور ان کا ڈیلیئنگ ٹیکٹکس اور پاکستان سے ہر قسم کی آفر کو ٹھکرانا؟ دیکھیے, 2 وجوہات ہیں جس سے میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے. سب سے آسان تو یہ تھا کہ وہ ایک لائر انگیج کرتے اور کیس کنٹیسٹ کرتے ہائی کورٹ کے اندر. دوسری چیز یہ کہ جب ہم ہندوستان کے ساتھ انگیج نوٹ وربال میں ہو رہے تھے تو انہوں نے یہ کہا کہ جی اگر ہم پاکستانی عدالت میں چلے جائیں گے تو ہماری ساورن امیونٹی ویو ہو جائے گی, کمپرومائز ہو جائے گی. اور ان کی منافقانہ رویہ اس سے ثابت ہوا کہ اس کیس کے دوران ہندوستان کی جو ہائی کمیشن نے 4 ہندوستانی شہریوں کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن فائل کی اور کہا کہ ان کی سزا پوری ہو چکی ہے تو ان کو رہا کر دیا جائے.
جب یہ انہوں نے کیس فائل کیا تو ہم نے نوٹ وربال میں لکھا کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن فائل کرنے سے، اور آپ کو تو کرنی بھی نہیں تھی، صرف وکیل انگیج کرنا تھا. یہاں تو آپ خود پٹیشنر بن کے ہائی کمیشن آیا اور ساورن امیونٹی ویو نہیں ہوئی، تو کلبھوشن کے کیس میں وکیل انگیج کرنے سے ساورن امیونٹی کیسے ویو ہو جائے گی؟ تو یہ بڑا کھوکھلا سا جواب تھا. پھر تیسری بات انہوں نے یہ کہی کہ جی ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کا یہ آرڈیننس، اپوزیشن ہمیں شکایت کری کہ آپ نے بہت کچھ دے دیا، ہندوستان بار بار کہتا ہے آپ نے کچھ بھی نہیں دیا. تو اس سے آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ حقیقی پوزیشن کیا ہے. اس سے نظر آیا کہ وہ انٹرسٹڈ لیگل میٹرز میں نہیں ہے، اس کو پولیٹیکلی وہ پاکستان کو آئسولیٹ کرنا چاہتے ہیں. چلیں آگے بڑھتے ہیں جی. لیکن ایک دلی سرکار کو بتا دیں کہ کلبھوشن بڑا جی اچھی زندگی گزار رہا ہے اور اس کو کوئی دلچسپی نہیں ہے انڈیا سے یا انڈین سرکار سے. یہ چیز دلی سرکار کو معلوم ہو چکی ہے. آگے بڑھتے ہیں سر. وہ ہے EVM الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا حق. ذرا سنائیے گا جی کہ بلاول بھٹو صاحب یہ کیا کہتے ہیں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے بارے میں. آپ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز بھی زبردستی کر رہے ہیں. جو الیکشن کمیشن کا آئینی حق ہے کہ ووٹر لسٹ الیکشن کمیشن کا اتھارٹی کا ہے، وہ الیکشن کمیشن سے چھین کر ایک حکومتی ادارہ کو نادرا کا دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اب ذرا شاہد خاقان عباسی صاحب جی PMLN. یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں جو دنیا میں ناکام ہو چکی ہیں، سینکڑوں ارب پاکستان کے عوام کا پیسہ خرچ کر کے الیکشن کے نظام کو متنازع بنا دیا جائے کہ الیکشن کمیشن کو حکومت کے تابع کر دیا جائے. یہ ایک آئینی ادارے کی ذمہ داری پر، اس کے اختیار پر ڈاکہ ڈالنے کا طریقہ ہے. سر یہ قانون منظور ہو گیا اور صدر مملکت دستخط بھی کر دیں گے، نافذ العمل ہوگا. EVM اس قانون کے منظور ہونے کے بعد کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان اب باؤنڈ ہو گیا ہے کہ مکمل طور پہ اب وہ باؤنڈ ہے کہ اسی طریقے سے الیکشن کروائے یا اس کو کچھ اور انتظامات بھی کرنے ہیں؟ اس میں صابر صاحب میں تھوڑا سا کلیئر کر دوں. 2 بل تھے، ایک جس میں 30 سے زیادہ امینڈمنٹس پروپوز کی تھیں الیکشن ایکٹ میں، اور اس پہ الیکشن کمیشن نے اپنی ریزرویشن کا اظہار کیا تھا. اور جب وہ پہلا ڈرافٹ آیا تھا تو میں نے بھی وزیر اعظم سے ملاقات کر کے اپنی ریزرویشنز کا اظہار کیا تھا. دوسرا بل تھا جس میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور اوورسیز پاکستانیز کی ووٹنگ رائٹس کا. اب وہ دونوں بل الگ ہیں. جس پہ کنٹروورسی تھی تو وزیر اعظم نے انسٹرکشن دی تھی کہ کیونکہ اس پہ کنٹروورسی ہے وہ بل کل پاس نہیں ہوا، وہ ڈیفر کر دیا. وہ ڈیفر کر دیا جو پوائنٹ 1 تھا شاید. جی بالکل، بابر صاحب نے جو پہلا ایگزیکٹلی. جی ہاں. اب جہاں تک اس پہ آ جائیں، جو اوورسیز پاکستانیز کے ووٹنگ رائٹ کو لے لے، یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے. سپریم کورٹ نے آرڈر کیا تھا، پائلٹ پروجیکٹ ہوا. میں خود الیکشن کمیشن سے جب انگیج ہوا تو ان پرنسپل الیکشن کمیشن کے دونوں لیگل ایشوز پہ اعتراض نہیں تھا. الیکشن کمیشن نے بارہا کہا کہ ہم بھی انٹرسٹڈ ہیں کہ اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا حق ملے. دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ ہم بھی انٹرسٹڈ ہیں کہ ٹیکنالوجی کا استعمال ہو، دھاندلی کی، ڈیلیز کی، ڈسپیوٹس کی جتنی اوائڈ کر سکتے ہیں جہاں. اور یہ دونوں جو قانون اگر آپ دیکھیں اس میں صرف اتنا کہا ہے کہ الیکشن کمیشن انیبل کرے گا اور ٹیکنالوجی کو استعمال کرے گا. انیبل کرے گا ود دی اسسٹنس آف نادرا کہ اوورسیز پاکستانیز ووٹ دے سکیں، اور یہ الیکشن کمیشن الیکٹرانک ووٹنگ مشینز پروکیور کرے گا. دونوں لیگل ایک طرف رکھ دیجئے، ٹیکنیکل ایشوز ایک طرف ہم رکھیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں لیگل ایشو یہ ایک انیبلنگ پاور ہے. الیکشن کمیشن کو اور اسٹرینتھن کیا ہے کہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں. جو ساری بحث ہو رہی ہے، جو اپوزیشن کے اعتراض ہے، جو الیکشن کمیشن کی ریزرویشنز ہیں، وہ ہیں لاجسٹیکل، لیگل کوئی بھی نہیں ہے. اس میں اگر لیگل کوئی خامی ہے تو ہر ایک کو حق ہے اس کو کورٹ میں چیلنج کر دے، ہم وہاں ڈیفینڈ کریں گے. جہاں تک لاجسٹیکل ایشوز ہیں، یہ ظاہر ہے کہ ایک نیا تجربہ ہے پاکستان کے لیے، اور اس کے لیے الیکشن کمیشن کی کنسرنٹس کو بھی ایڈریس کرنا ہوگا، کیونکہ بنیادی طور پہ آئین کے تحت یہ ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے کہ فیئر، ٹرانسپیرنٹ، فری الیکشنز ہولڈ کریں. اب جب تک الیکشن کمیشن سیٹسفائی نہیں ہوگا اور وہ EVMs جو ہیں اس طرح کی پروکیور نہیں ہوں گی جس پہ وہ خود سیٹسفائی ہیں کہ اب ہم جنرل الیکشنز میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. اس قانون نے ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی ہے کہ آپ کل سے جو بھی الیکشن ہوگا اس میں وہی یوز کریں. یہ الیکشن کمیشن کی سیٹسفیکشن ہے. رائٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس لیجسلیشن کے بعد بھی آخری اور حتمی فیصلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کرنا ہے، گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھ کے، تیاریوں کو دیکھ کے، کہ وہ مینولی
جاتا ہے کلی طور پہ، یا کلی طور پہ ای وی ایم پہ آتا ہے، یا جزوی طور پہ 50-50 40-60 اس طرح سے؟ یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ جی بالکل، اس میں صرف ایک چیز ضرور ہے کہ کیونکہ یہ قانون بن گیا ہے تو اب الیکشن کمیشن کی اور آئین میں ویسے بھی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کے استعمال سے ٹرانسپیرنسی آ سکتی ہے تو آج سے ہی یہ ایفرٹ کی ابتدا ہونی چاہیے. ڈفرینٹ گورنمنٹ کے ساتھ انگیج ہوں، ڈفرینٹ این جی اوز ہیں ان کے ساتھ انگیج ہوں اور جس نتیجے پہ پہنچیں، کیونکہ اگر جیسے سپریم کورٹ کا آیا تھا کہ ٹریسیبل بیلٹ ہو سکتا ہے سینٹ میں، تو اس وقت الیکشن کمیشن کا سٹینڈ تھا کہ جی یہ الیکشن اب تو کل پرسوں ہی ہے، ہو نہیں سکتا ہے، ہم نے کمیٹی بنا دی ہے. اب دو طریقے ہیں، ایک تو کمیٹی بنا دی جائے اور وہ اگلے الیکشن سے ایک ہفتے پہلے اپنی رپورٹ دے. دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ ایک آنیسٹ ایفرٹ کیا جائے سب اسٹیک ہولڈرز کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے، اپوزیشن کی طرف سے، الیکشن کمیشن کی طرف سے، کہ مل کے بیٹھیں. لیگل نہیں ہے یہ، لاجسٹیکل ایشوز ہیں اور اس میں ایکسپرٹس کو انوالو کریں، کیونکہ نہ الیکشن کمیشن کے پاس وہ ایکسپرٹیز ہے، نہ گورنمنٹ کے پاس ہے، نہ اپوزیشن کے ہے. اس فیلڈ کے ایکسپرٹس پاکستان میں بھی موجود ہیں، پاکستان سے باہر بھی موجود ہیں. اگر یہ نظر آیا کہ ایک آنیسٹ اٹیمپٹ کیا گیا ہے تو ہو سکتا ہے بلدیاتی الیکشنز میں یا جنرل الیکشنز میں یہ ہم اس اسٹیج پہ پہنچ جائیں. اب پاکستان کی سب سے بڑی بار ہے لاہور ہائی کورٹ، ان کے الیکشنز میں ای وی ایمز استعمال ہوتی ہیں. صحیح. تو ہم تجربہ تو کر سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں. اور ہم دیکھیے الیکشن کمیشن کا بڑا کلیئر سٹینڈ ہے کہ ہو سکتا ہے وقت کی کمی ہو، لیکن وہ ٹائم جب سے رن کرنا شروع کرے گا جب آپ پہلا قدم لیں گے سیڑھیوں پہ چڑھنے کیونکہ کا. آج سیکرٹری الیکشن کمیشن نے ایک اسٹینڈنگ کمیٹی کے سامنے یہ اسٹیٹمنٹ بھی دی ہے کہ ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ اگلا الیکشن ای وی ایم پہ ہوگا یا نہیں. میرے خیال میں وہ بات تو مناسب ہے، کیونکہ سیکرٹری صاحب اتنا بڑا ایشو ہے، اس پہ بغیر انسٹرکشنز کے کمیشن سے کوئی ایسی بڑی غیر ذمہ دارانہ بات ہوتی ہے، اگر وہ کہتے ہیں تو انہوں نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے. لیکن سب سے اہم چیز یہ ہے کہ یہ ایک منزل ہے جس کی کئی سیڑھیاں ہیں. رائٹ. ہم منزل پہ جب پہنچیں گے جب پہلا اسٹیپ لیں. اگر ہم یہی کہیں کہ کیونکہ بہت ساری سیڑھیاں ہیں تو پہلی سیڑھی پہ بھی نہیں چڑھیں گے تو پھر ہم کہیں نہیں جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. چرچ صاحب پوچھنا چاہ رہے ہیں. اٹارنی جنرل صاحب بات یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹنگ کا رائٹ دینا 100% درست، بڑا کارنامہ، تاریخی واقعہ، ہیٹس آف ٹو یو کہ 1 کروڑ بندہ جو ہے ان کو جن کا یہ رائٹ ہے کہ وہ پاکستانی شہری ہے اور وہ اپنے پاکستان کے معاملات میں اپنا یعنی عمل دخل ان کا آئے. لیکن آپ نے ای وی ایم کو اور اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹنگ رائٹ کو اس طرح گڈمڈ کر دیا ہے اور اس برے طریقے سے ہینڈل کیا ہے کہ اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ آپ اگلے الیکشن میں 100% دھاندلی کرنا چاہتے ہیں اور 90 لاکھ پاکستانی جو باہر ہیں ان کی غالب اکثریت چونکہ پی ٹی آئی کی طرف ہے اور وہاں بھی آپ نے گھپلا مچا دینا ہے اور آپ ہر بائی ہوکر کرک آپ نے دھاندلی اور دھاندلے اور اس کے ذریعے مینوپولیشن کے ذریعے تمام کا تمام الیکشن جو ہے اس کو مطلب ہے فیئر امپارشل، فری فیئر امپارشل والی تو بات ہی ختم ہے، اس کو ابھی سے 100% متنازع بنا دیا ہے. تو یہ اس طرح کا ماحول آپ نے کیوں پیدا کیا؟ صاحب یہ بیسکلی ایک سیاسی سوال ہے، یہ مارکیٹنگ کا ایشو ہے. میں آپ کو لیگل اس کی حد تک تو جواب دے سکتا ہوں، لیکن کیونکہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے اور اس میں شاید مشاورت اور ہوتی تو زیادہ بہتر ہوتا، کیونکہ تمام اسٹیک ہولڈرز جب تک سیٹسفائی نہیں ہوں گے تو اس پہ کنٹروورسی شاید رہ سکتی ہے. اب بھی کیونکہ دیکھیے ابھی تو الیکشن میں وقت ہے، ابھی بھی آج بھی جو انفارمیشن منسٹر ہیں انہوں نے انوائٹ کیا ہے اور کوئی بھی قانون حرف آخر نہیں ہے، یہ تو حرف اول ہے، اس میں امپروومنٹ کی ضرورت ہے. تو ایک آپشن تو یہ ہے کہ ہم اس کو بل کو پھاڑ کے آگ لگا دیں اور کہیں کہ جی دیٹ از دی اینڈ آف دا میٹر. چونکہ یہ قومی ایشو ہے تو اس پہ میری ریکویسٹ یہ ہوگی اپوزیشن سے کہ انگیج ہوں الیکشن کمیشن کے ساتھ. سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر جو ہے اس میں پاکستان کے عوام ہیں، ان کو ایک فری ٹرانسپیرنٹ الیکشن چاہیے اور یہ اوبلیگیشن بنیادی طور پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہے اور اس کا اکلوتا راستہ مشاورت ہے. مشاورت سے ہوگا تو ایسا الیکشن کرا سکیں گے جو سب کو سیٹسفائیڈ ہوں، ورنہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے، یہ کنٹروورشل ہو جائے گا. ایک بریک پہ جاتے ہیں جی، بریک کے بعد تو کچھ اور بھی اہم ترین سوالات ہیں وہ بھی پوچھیں. ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں اٹارنی جنرل آف پاکستان خالد جاوید خان صاحب. ان سے ہم معلومات حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو سر، اسٹیٹ بینک کا جو لیجسلیشن ہوئی ہے اسٹیٹ بینک سے متعلق، اسٹیٹ بینک بینکنگ سروسز کارپوریشن ترمیمی بل، اس پہ اپوزیشن اعتراض اٹھا رہی ہے کہ یہ بھی آئی ایم ایف کا ایجنڈا ہے. ذرا سنوائیے گا جی بلاول بھٹو کو.
IMF کا غنی کرتے ہوئے پاکستان کے اسٹیٹ بینک کو IMF کے نیچے لے آنا چاہتے ہو. پاکستان کا اسٹیٹ بینک IMF کو جواب دہ ہوگا مگر پارلیمان سے بالتل ہوگا. عدالت بھی ان کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں دے سکتا تو ہم یہ کیسے مان سکتے ہیں؟ شاہد خاقان عباسی صاحب جی. اسٹیٹ بینک کو خود مختاری یا اٹانومی دینے کی بات ہے. جو اٹانومی اس قانون میں ہے وہ پوری دنیا میں کسی بھی اسٹیٹ بینک کے پاس نہیں ہے کہ اس قانون کے ہوتے ہوئے نہ وفاقی ادارے چل پائیں گے نہ وفاقی حکومت چل پائے گی. یہ سر اسٹیٹ بینک کے بارے میں کہہ رہے ہیں. یہ اگر اس بل کو ایگزامن کریں، ایک تو وہ بل ڈائریکٹلی اس ایشو سے ریلیٹیبل ہے نہیں، لیکن جو بنیادی بات ہے کہ اٹانومس اسٹیٹس اسٹیٹ بینک کا، یہ تو جتنی دنیا کی ایڈوانس کنٹریز ہیں اس میں ایک اٹانومس اسٹیٹس ہوتا ہے، لیکن یہ کسی نے کہیں قانون میں نہیں پرووائڈ کیا کہ وہ پاکستان کی پارلیمنٹ سے بالا تر ہے یا IMF کو جواب دہ ہوگا یا پاکستانی کورٹس کی جورسڈکشن سے باہر ہوگا. نہ اسٹیٹ بینک IMF کو جواب دہ ہے، نہ پارلیمنٹ نے ایسا کوئی قانون پاس کیا اور کر سکتی ہے کہ جس سے پارلیمنٹ اپنے آئندہ کے لیے ہاتھ باندھ لے. جو یہ لا پاس ہوا ہے یہ کسی وقت امینڈ کر سکتی ہے پارلیمنٹ. تیسری بات یہ کہ کورٹ کی جورسڈکشن آؤسٹ کسی قانون کے ذریعے ہو ہی نہیں سکتی، وہ آئینی جورسڈکشن نہیں مادر پدر آزادی کوئی نہیں ہے. ایبسولوٹلی نہیں. اور اب بلاول بھٹو کا ایک سنواتے ہیں جی. وہ کہتے ہیں ایک تو چلیں گے ہم کورٹ میں کیونکہ اپوزیشن کر رہی ہے، دوسرا اندر گنتی کے معاملے میں بھی 2 سوالات ہیں. ذرا سنائیے گا جی. پہلے حکومت کے بینچز کو بتا رہا ہوں ہم کورٹ جائیں گے، ہم عدالت جائیں گے، اور آپ کا یہ جو قانون ہے جو پاکستان کی آئین کے خلاف ورزی کر رہا ہے اس کو ہم چیلنج بھی کریں گے اور عدالت میں ڈیفیٹ بھی کریں گے. اس کا سر مختصر جواب. دیکھیے یہ ہر شہری کو حق ہے عدالت جانے کا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ آئیں گے تو ہم اس کو ڈیفینڈ کریں گے، اور ایسا کوئی قانون نہیں بنا ہے کل کہ جس میں آئین سے مبرہ ہو یا متصادم ہو. اگر کورٹ بھی یہاں موجود ہے، ہم بھی یہاں موجود ہیں. چیلنج ہے کھلا؟ چیلنج نہیں ہے، ظاہر کی حق ہے، لیکن ہماری دانش میں ہم نے ایسا کوئی لا پاس نہیں کیا ہے جو آئین سے متصادم ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو گنتی ہوئی ہے درست نہیں ہے، ہم اس کو بھی چیلنج کریں گے، تو اس کے بارے میں بھی ذرا بتائیے گا. بلاول بھٹو جی. کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اپوزیشن کا ایک ممبر ہاؤس میں ہو یا اپوزیشن کا 206 ممبرز ہاؤس پہ ہو. ٹریجری بینچز 222 ووٹس کراس نہیں کرتے تو وہ قانون بنانا چاہ رہے ہیں وہ قانون نہیں بنتے. رولز یہ کہتا ہے کہ وہ آج قانون نہیں بنے ہیں. ہم اس کو عدالت میں چیلنج کریں گے، ہم اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے. حکومت نے اپنا نمبرز پوری نہیں کیا. جی سر. آرٹیکل 72 ہے کانسٹیٹیوشن کا، یہ اس آرگیومنٹ کا کمپلیٹ جواب ہے. وہاں یہ لکھا ہے کہ ممبرز پریزنٹ اینڈ ووٹنگ، جو ڈاکٹر فروغ نسیم صاحب نے پڑھ کر سنایا. جی تو پوزیشن یہ ہے کہ جو وہاں موجود تھے اس میں میجورٹی جو ہے وہ ٹریجری کی تھی، اس لیے قانون پاس ہوا. لیکن میں دوبارہ کہوں گا کہ ہر شہری کا بمائے اپوزیشن کے یہ حق ہے کہ چیلنج کریں اور ہم اس کو ڈیفینڈ کریں گے. چودھری صاحب. اچھا، یہ اٹانومس پر جو ہے اسٹیٹ بینک، یعنی وہ پاکستان کے تمام اداروں سے باہر ہے اور وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہوگا؟ نہیں، دیکھیے جواب دہ کا مطلب سب سے اہم سوال تو یہ ہے کہ کیا وہ کسی عدالتوں کو جواب دہ نہیں ہوگا. اس سوال کا جواب ہے کہ کوئی ایسا ادارہ آئینی ہو یا قانونی ہو وہ یہ امیونٹیز کو حاصل نہیں ہے. جو کانسٹیٹیوشن میں جہاں امیونٹی دی بھی گئی ہے، جیسے پریزیڈنٹ کو ہے، پرائم منسٹر کو ہے، وہ بھی کورٹ نے انٹرپریٹ کی ہے. وہ جواب دہ ہیں اپنے قانون کے مطابق. اگر کوئی عدالتوں میں ایشوز آئیں گے، ان کی جو اٹانومی ہے وہ اس ایریا کی حد تک ہے جو فسکل ان کی لائبلٹی ہے، اور وہ اس لیے ضروری ہے کہ اگر اس میں گورنمنٹ مستقل انٹرفیئر کرے تو پھر انگلینڈ کا بینک آف انگلینڈ ہے، امریکہ کا فیڈرل بینک ہے، وہاں بھی وہ گورنمنٹ کے تابع نہیں ہے. اور یہ آئیڈیا یہ ہوتا ہے اسٹیٹ بینک کا کہ وہ گورنمنٹ کے ساتھ ایک کولیبریٹو پروسیس میں ہو. کہیں ایسا نہ ہو سر کہ وہ ایگزیکٹو کی اتھارٹی کو تسلیم نہ کرے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایگزیکٹو کے پاس ایگزیکٹو جو ہے یہ پارلیمنٹ سے آئی ہے. اگر کبھی کسی بھی موقع پہ ایسا محسوس ہوا
تو پارلیمنٹ کے پاس آپشن موجود ہے, وہ قانون فوراً امینڈ ہو سکتا ہے بڑی سمپل میجورٹی سے, کسی آئینی ترمیم کی یہ آئی ایم ایف کو خوش کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے یا کوئی ڈومیسٹک ریکوائرمنٹ تھی؟ میں اس پہ تو کامنٹ نہیں کروں گا کہ کسی کو خوش کرنے کے لیے ہے, لیکن کیونکہ کچھ ہماری کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹس بھی ہیں, اسٹیٹ بینک کا ایک اپنا آٹونومس اسٹیٹس بھی ہے, میں صرف اس اینگل سے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کیا کوئی چیز اس میں غیر آئینی ہے, میری دانش میں کوئی چیز غیر آئینی نہیں ہے. بالکل, یہ ایک بریک لیتے ہیں, بعد آتے ہیں تو ایک اور امپورٹنٹ ایشو ہے جی, اس کے بارے میں بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. اب ایک اور خبر. سر آپ کو معلوم ہے رانا شمیم صاحب آئے ہیں, وہ ایک بیان حلفی لے کے آئے ہیں, لندن سے انہوں نے ٹیسٹ کروایا ہے. پہلے ہم آپ کو سنواتے ہیں کہ مریم بی بی 2 مہینے پہلے کیا کہہ رہی تھی, ذرا سنائیے گا جی. بات میں نے آج کورٹ میں کہی ہے وہ یہ ہے کہ میرٹس پہ بحث ہونے سے پہلے, میرٹس کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں ایک بہت ضروری درخواست ایک دینا چاہتی ہوں اس بینچ کے سامنے, جو اس کیس کا پورا کچا چٹھا کھول کر قوم کے سامنے رکھ دے گا کہ یہ کیس کیسے بنایا گیا مجھ پر, اس کے پیچھے کیا تھا, کیا محرکات تھے, کون تھا اس کے پیچھے اور کیا کرنا چاہتا تھا اور کیسے وہ کامیاب ہوا. تو میں یہ چیز قوم کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں, اس بینچ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. اس بینچ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. اب ذرا جی اور ایک اشارہ دیا تھا انہوں نے کہ ہم کچھ پریپیئر کر رہے ہیں, کچھ چیزیں تیار کر رہے ہیں, سنائیے. وہ میں ابھی نہیں بتا رہی, وہ میں پریپیئر کر رہی ہوں, میرے لائرز پریپیئر کر رہے ہیں, اسی کے لیے میں نے آج ٹائم مانگا ہے. اس ایشو کو سیٹل کیے بغیر یہ مقدمہ آگے نہ بڑھ سکتا ہے, نہ بڑھنا چاہیے, کیونکہ اگر اس ایشو کو سیٹل کیے بغیر یہ مقدمہ آگے بڑھا تو میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گی کہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوئے. انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوئے. پھر جی 2 مہینے کی تگ و دو کے بعد بالآخر وہ پیپر تیار کر لیا گیا, تیاری کر لی گئی. عطا اللہ تارڑ صاحب گئے اور جو کچھ بھی ہوا ہمارے سامنے. پھر اس کے بعد رانا شمیم صاحب کے صاحبزادے جو ہیں وہ اپیئر ہوتے ہیں, وہ مسلم لیگ نون سے, نواز شریف صاحب سے, شریف فیملی سے اپنی وابستگی بتا رہے ہیں, کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں بھی اور خانزادہ کے پروگرام میں بھی. ذرا سنائیے گا جی. رانا محمد شمیم صاحب کون ہیں ایز اے لائر؟ وہ پی ایم ایل نون کے پریزیڈنٹ, وائس پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں سندھ ونگ کے, وہ ان کے لائر رہ چکے ہیں جی, کوئی نئی بات نہیں ہے. اس میں بھی ان کے لائر رہ چکے ہیں, ان کے تو تعلق ہیں, ڈائریکٹ ریلیشنز ہیں. جب نواز شریف صاحب اریسٹ ہوئے تھے تو میں اس وقت اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب تھا, میں جیل میں ان سے ملا بھی. تو جیل میں جب میں نے انہیں بتایا کہ جی میں ان کا بیٹا ہوں تو بڑی خوشی سے ملے, کیونکہ ان کے دوست تھے. اگر آپ اس سے زیادہ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو میں کچھ نہیں بتاؤں گا, ان کے دوست ہیں, وہ جانتے ہیں انہیں پرسنلی. پی ایم ایل نون سے میری والد صاحب کی وابستگی تو میرے خیال سے کوئی 2000 میں یا 99 میں زیادہ اسٹرانگ ہوئی, ورنہ پہلے بھی تھی. جی سر. صابر صاحب, یہ کیونکہ کنٹیمپٹ کا اسلام آباد ہائی کورٹ نے نوٹس لیا ہے اور اس میں پروسیکیوٹر ہوں ایز اٹارنی جنرل, تو مناسب نہیں ہوگا کہ میں کامنٹ کروں اس کے بارے میں. لیکن یہ چیزیں آپ کو علم میں ہیں پہلے سے؟ جی, یہ میں نے دیکھا ہے, جو ابھی آپ نے بتایا پہلے ٹی وی پہ دیکھا تھا, بٹ میں اس میں کوئی مزید کامنٹ. یہ کوئی پیس آف ایویڈنس کے طور پہ بھی استعمال ہو سکتا ہے بائسنس کے اعتبار سے, یا سیاسی میرے لیے مناسب نہیں ہوگا, تو آپ کورٹ میں اس کا جواب دیں گے. جی ٹھیک ہے. اور دوسرا ایک اور بات, اب مریم صفدر صاحبہ ایک ڈیمانڈ کر رہی ہیں یہ ساری ایپیسوڈ کے بعد, ابھی کی انہوں نے کل ہی, ذرا وہ دیں گے. اس کا ایک ہی باعزت راستہ ہے اور وہ یہ ہے کہ جو تاریخی ناانصافیاں آپ کر چکے ہیں ان کو آپ انڈو کریں. نواز شریف صاحب کو انصاف دیں, بہت ہو گیا, اب نواز شریف کو باعزت بری کریں. اس کے سوا نہ آپ کی کوئی ریڈیمپشن ہے, نہ اس کے سوا آپ کی کوئی باعزت واپسی کا راستہ یا ایگزٹ ممکن ہے. اچھا سر, آپ ادھر تو آپ نے کہا کہ پروسیکیوٹر ہیں اور اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں, یہ صرف بتا دیجیے کہ جو کچھ کنٹیمپٹ آف کورٹ پروسیڈنگز ہیں وہ ایک الگ میٹر ہے, اور جو ان کی اپیلوں کی سماعت ہے وہ الگ میٹر ہے. آپس میں ایک دوسرے پہ اثر انداز ہونے کا تو کوئی چانس نہیں ہے, اپنے بینچ کام کرتے رہیں گے. صابر صاحب, کیونکہ میں اٹارنی جنرل ہوں, ایک اپیل پینڈنگ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, کنٹیمپٹ پروسیڈنگز بھی پینڈنگ ہے, میں مناسب نہیں ہوگا کہ کوئی بھی کامنٹ کروں اس میں. بالکل ٹھیک ہے جی. چوہے صاحب, اس کے علاوہ کوئی سوال کریں؟ وہ انہوں نے ایک اور حرکت کیا ہے یو کے میں, انہوں نے اپنی جو ان کو ویزا ایکسٹینڈ نہیں کیا, ادھر جو انہوں نے اپلیکیشن دیا ادھر اس نے ایک اور چوزہ چھوڑا ہے
کہ چونکہ ساکن نثار جو سابق چیف جسٹس ہے وہ میرے خلاف ہے اور جج بھی ان کے ہیں، تو مجھے پاکستان سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، کسی جگہ جنگل کا قانون ہے، ہر جگہ مجھے کوئی ان کی ملنی نہیں ہے. لہٰذا اور دیکھیں یہ شمیم کا ایفیڈیوٹ بھی یہاں بنا ہے، اور آپ جو ہے نا مجھے میرا ویزا جو ایکسٹینڈ کرے. دس از ون گراؤنڈ جس پر وہ رلائی کر رہے ہیں. یہ بہت ہی گھپلہ ہے، اور اصل میں عدالتوں کو اور اداروں کو یعنی اس میں ایک اور چیز ایڈ کر لیں سر. یہاں سے ان کی پراپرٹی کی نیلامی شروع ہو چکی ہے نواز شریف صاحب کی، اور ادھر پراپرٹی گورنمنٹ آف پاکستان نے کلیم کرنی ہے. تو یہ جو اس طرح کے پیپرز تیار ہو رہے ہیں خاص طور پہ لندن میں جا کے، تو یہ اس میں بھی کوئی فیور لینے کی کوشش کی جا سکتی ہے ملزم کی طرف سے، مجرم کی طرف سے؟ صابر صاحب میں پھر معذرت کروں گا کیونکہ ایز اٹارنی جنرل میرے لیے مناسب نہیں ہے، یہ پینڈنگ کیسز ہیں تو اس پہ تبصرہ کرنا. چلیں پھر آپ کی معذرت اور آپ کی معذرت کو پھر نیم رضامندی سمجھا جائے. نہیں، معذرت کا مطلب معذرت کا مطلب ہے معذرت. چلیں ٹھیک ہے سر. تو اٹارنی جنرل فار پاکستان کا آپ نے پروگرام سن لیا جی، باتیں سن لی، بہت امپورٹنٹ تھیں. پروگرام کا وقت ختم ہوا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.